پارٹی کی لیڈرشپ نے جو کارنامہ سر انجام دیے ہوئے ہیں اس کا حساب تو بہرحال دینا پڑے گا. تو خود پی ٹی آئی کے چیف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میرے اوپر 188 مقدمات ہو چکے ہیں. ان میں سے 10 مقدمات جو ہیں وہ ہیں اینٹی ٹیررزم کورٹس میں, ڈینجرس. اس کے بعد ایک خطرہ اور منڈلا رہا ہے کہ ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا. صحیح ہے. یہ بہت یعنی اہم سوال ہے, کیونکہ اگر یہ ملٹری ٹرائل ہونے جا رہا ہے تو پھر تو خیر کی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے. اچھا, میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ایک نواسی ہیں ایک 4 اسٹار جنرل کی, ان کے بارے میں میڈیا کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر یہ کمپین چلائی گئی کہ جی یہ دیکھ لیجئے گا اس کا کچھ نہیں ہونا, اس کو کسی نے نہیں پہنچنا. اس کی ابھی تک ضمانت نہیں ہوئی ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ ایک بہت اہم شخص کی یادم ہے, ایک بہت اہم جنرل کی نواسی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ جو ملٹری ٹرائل ہوگا اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش یا کوئی رعایت جو ہے وہ کسی کو ملے گی. جو ڈینجرس بات ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی 102 لوگ جو ٹرائل ہو رہے ہیں ملٹری کورٹس میں, ان سب نے اور بہت سے دیگر لوگوں نے مشترکہ طور پہ پی ٹی آئی کے چیف کو ذمہ دار قرار دیا ہے 9 مئی کے تمام تر واقعات کا. اور ایسی ایویڈنس جو ہے وہ چاہے فورینزک ایویڈنس ہے, چاہے وہ یعنی آپ کہہ لیں سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے, اس کے اعتبار سے 9 مئی کا مین جو کہنا چاہیے آپ کو ذمہ دار ہے وہ پی ٹی آئی کے چیف کو ٹھہرایا جا رہا ہے. اور اگر یہ پروسیڈنگ بھی اسی اعتبار سے چلتی ہیں تو پھر سزا سے بچنا مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ بہت دشوار ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اب چونکہ آوازیں بھی ایسے جگہوں سے آنے لگی ہیں کہ ان کی سب سے بڑی حمایت جو ہے وہ اسرائیل کے نمائندے نے کی ہے, آپ نے اور میں نے ذکر بھی کیا تھا اس کا. اب اس کی بھی وجوہات ہیں. دیکھیے, ایک تو یہ کہ حضرت صاحب جو ہیں داماد رہے ہیں ایک ایسی یہودی فیملی کے جو کہ بہت اچھی طریقے سے جانی جاتی ہے, اور یعنی گولڈ سمتھ کا میں ذکر کر رہا ہوں, آپ بھی سمجھ رہی ہیں. پھر یہ کہ ان کے بچے جو ہیں وہ بھی ابھی تک ان کی سابقہ بیگم کے پاس پل رہے ہیں, اور بچوں کی تعداد کے حوالے سے میں جان کے اس وقت کوئی ذکر نہیں کرنا چاہتا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ سے مستقل بنیادوں کے اوپر یہ کہتے رہے ہیں کہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. تو بہت ساری چیزیں گڑبڑ ہوئی بھی ہیں. تو یہ بات ہم انتہائی ذمہ داری سے کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی اعتبار سے all is still not well in the state of Denmark. بہت سارے کنفیوژنز ہیں. ان کنفیوژنز کو کیسے سمیٹا جائے گا, کیسے طے کیا جائے گا. ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. مثال کے طور پہ 2 افراد جو ہیں اون چودھری صاحب اور نعمان لنگڑیال صاحب, یہ ایڈوائزرز تھے یا اسپیشل اسسٹنٹ تھے. ان کو ان کی پارٹی نے کہا تھا کہ آپ یہ عہدے چھوڑ دیں, انہوں نے عہدے چھوڑ دیے ہیں. اور میرے خیال میں ضروری تھا اب آگے الیکشن کے لیے, اگر آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو پھر آپ کو اور ایک دوسرے کے مد مقابل اگر لڑنا ہے, یہ چیز کلیئر کر چکے ہیں علیم خان صاحب. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پوری صورتحال میں آئی پی پی جو ہے استحکام پاکستان پارٹی وہ کیسے پرفارم کرتی ہے. اس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ اس کی لیڈرشپ کے اوپر ہے. علیم خان صاحب ہیں اور دوسرے جہانگیر ترین صاحب ہیں. کیا وہ سپیس لے سکیں گے دوسری پارٹیاں جو ہیں, خاص طور سے مسلم لیگ نواز ہے جو پنجاب میں ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو سندھ میں ڈومیننٹ ہے. ایک اور جو ڈیولپمنٹ جس کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو پرویز خٹک صاحب کی جو رخصت ہوئی ہے پی ٹی آئی سے, اور مجھے یہ خبریں مل رہی ہیں کہ ہی از جسٹ لائکلی ٹو جوائن آئی پی پی اینی ٹائم. اچھا, اگر یہ ہوتا ہے, میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں عائشہ, کے پی کے میں آئی پی پی کی حکومت ہے, آئی پی پی کی پوزیشن بہت سٹرونگ ہو جائے گی. اچھا, مجھے یہ تو نہیں پتا کہ وہ حکومت بنا پائیں گے کہ نہیں, کیونکہ وہاں نعرے اے این پی بھی مار رہی ہے, وہاں نعرے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی بھی مار رہی ہے. لیکن پرویز خٹک کا پی ٹی آئی سے الگ ہونا اور آئی پی پی میں آنا, اس کے بعد پی ٹی آئی کی تو خیر ویسے بھی نہیں ہے وہاں, لیکن اس کے بعد بہت بڑا ایک فیکٹر بنے گی آئی پی پی کے پی کے صوبے کا. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.